الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی. اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا. اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجئے، اسے غسل دیجئے. اب ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے، تو وہ تو بخشا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی. لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار اور تو نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانے، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا. اے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے. نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں. اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا. اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے. آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا. تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے. ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں. حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے.
پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو، ہاں ٹھیک ہے۔ میں چلیں ایک آپ کو روایت بھی سنا دوں، مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانہ ہے؟ تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے، اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے۔ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ طرز میں پڑھیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایسا کمال کے بنایا اللہ نے اپنے نبی کو، سبحان اللہ۔ شاعر مشرق بھی لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا۔ ذرہ ریگ
یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے، اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں، مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے۔ اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا مثالیں سمجھیے گا، پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا۔ پہلے یہ فینومینا، یہ فارمولا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔ یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین، اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے، کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے، معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں۔ ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی۔ کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کا پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا، مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا، کوئی دائی لے کر نہ گئی۔ کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے۔ سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں، مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے، اس دائی کی قسمت جاگنی تھی۔ اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے، کون سی محفل ہے، کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ان کے تو ایسے مقدر جاگے کہ دائی حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر ہوا۔ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے آ رہی تھی میری جو اونٹنی اور خچر ہے سب سے پیچھے، کمزور۔ قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، مگر کہتی جب واپس جانے لگی تو وہی سواری سب سے آگے ہے۔ لوگ کہتے حلیمہ جانور بدل لیا، نیا جانور لیا، کہتی جانور نہیں بدلا، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے بی بی حلیمہ۔ اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، ابھی تو لائٹیں ہیں نا، چراغ، اور لوگ جتنی دیر جاگتے تھے چراغ جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے، ضرورت نہیں تھی، تیل ڈالنا پڑتا تھا، سوتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کرنا شروع کیا، سارے گاؤں میں اندھیرا مگر ساری رات حلیمہ کا گھر جگمگاتا ہے، ساری رات اس کے گھر سے روشنی آتی ہے۔ صبح گاؤں والوں نے پوچھا حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی نہیں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو منا لے کر آئی ہوں، جو بچہ لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات ہی گھر جگمگاتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے
اجالے کہا جن کو حق نے سراجم منیرا کہا جن کو حق نے سراجم منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا مقدر کیسا اوج پر مقدر ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جو نبی پاک سے نسبت والا ہو گیا نا، جس کو آقا نے ٹچ کر دیا، جس کو آقا نے قرب دے دیا، وہ آفتاب طلوع آفتاب بن گیا. ایک اور عورت کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور بوڑھی خاتون ہے. نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا، اب بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، چائے پانی پی لیا، دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا، دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی، کہ کھانے کو کچھ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. تو نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل جس کو کہتے ہیں سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکال لوں. کہا حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو، میں نکال لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ نکال سکتے تو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دھویا، پیارے آقا نے دودھ پیا، صدیق اکبر نے دودھ پیا، غلام اور ساتھ تھا اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے کبھی دودھ سے بھر گئے ہیں. ان کے شوہر واپس آئے، کہتے ہیں اے ام معبد، ان کا نام تھا ام معبد، وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. کہتے ہیں اے ام معبد، یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہتی ہیں ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک کا. انہوں نے کہا ایک مبارک ہستی آئی تھی، بڑا حسین چہرہ تھا، بڑا نرالا چہرہ تھا. وہ آئے، ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں، ہر سیرت نگار نے جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ. آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے، بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے. ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ علماء کی فہرست اٹھائیے، آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے، جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں، جو عشق رسول بیان کرنے والے ہیں، جو نبی پاک کی سچی محبت بیان کرنے والے ہیں. اللہ آج بھی ان کے ناموں کو عروج عطا فرماتا ہے. آج بھی دنیا والے ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو، سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو. میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ، جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اب بات کر رہے ہیں ہم نام محمد کی. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر 800 نام لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی، ریسرچ کی، تو آپ فرماتے مجھے 1400 نام ملے ہیں. مزید فرماتے یہ میرے علم میں آ گئے ہیں، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی ایک تحقیق لکھی ہے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. وہ کہتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام پاک عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے،
انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں آپ کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ کا نام عبد القہار ہے، درندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ایسا نام ہے کہ اس نام کے شان میں، اس نام محمد پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ محمد، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک پیاری سی آیت سنو کس انداز میں رب نبی پاک کے نام کو بیان فرما رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ سب سے آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، رب نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ خوبصورت نعرے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، خود بھی لگاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر کوثرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ اچھا سبحان اللہ۔ اب ایک اور خوبصورت بات سن لو کہ نام محمد میں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ ہاں، اسی نام میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے۔ اب ذرا تسلی سے سمجھیے گا، علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے نا وہ حمد سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ ہم کھانا کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پی لیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے اس کے بعد حمد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت سے متعلق فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ ابھی تو سلسلہ نبوت جاری تھا نا، نبی پاک سب سے آخر میں آئے، ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اللہ نے ان کا نام محمد رکھ کر بھیجا اور یہ بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری
آخری نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیسے بیان ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے وہ کفار جنہیں خوبیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں, جو کہ صرف عیب ہی عیب دیکھتے تھے, وہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں نبی پاک میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی, مگر پھر بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے. اللہ اکبر. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا, فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ٹھیک ہے, پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں, پھر یہ شعر اور خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ترجمہ, تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی, اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے, رب کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں, اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے, پھر بھی وہ انک, وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. میں آپ کو کہوں جناب کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے اس کی تعریف لکھیے, قلم لیجئے, کاغذ لیجئے, اب لکھنا شروع کریں گے. بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہسمکھ ہے, بڑا مہربان ہے, ہمدرد ہے, خیال رکھنے والا ہے. لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا, کوئی 20 لکھے گا, کوئی 100 خوبیاں لکھے گا, پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا, یہ بھی تو ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے, جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. وہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا. حضور آپ کے جو اوصاف ہیں اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہماری کیا ہوگا, ہم کیا شان بیان کریں. نام محمد کی برکت اگر آج بھی لینی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک جگہ فرماتے جس نے میرے نام کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. پڑھتی درود دوڑے گی حوریں, پڑھتی درود دوڑے گی حوریں, لاشا جو لے گا نام محمد, لاشا جو لے گا نام محمد. کیسا کہ نام محمد ہے, سبحان اللہ. امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بیٹوں کے تمنائی ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا, انشاءاللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. کیا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات سمجھنی, اعلیٰ حضرت کا بھی یہ طریقہ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کہ کسی کوئی ان سے نام پوچھتا ہے نا کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں,
مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لیں تاکہ نام کا ادب رہے. یہ بھی ضروری ہے. اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے, تو نام محمد رکھ لیں. اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں, بلال رضا رکھ لیں, اور بھی بہت سارے نام, صحابہ کے نام, اولیاء کے نام. نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں, کیونکہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے, مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے. انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام, یہ ہے تعظیم مصطفیٰ, یہ ہے محبت مصطفیٰ. اب ذرا سوچئے, جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے, اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے, تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا, ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا, عجیب بات. ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے. دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. ہائے ہائے, جب ہی نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں, ریاض الجنہ وہاں پر ہے, جنتی وادی وہاں پر ہے, پھر جنتی پہاڑ جبل احد. جبل احد پر جبل احد پر ہونے والا ایک معجزہ, نبی پاک کا علم غیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر جبل احد کی تعریف بیان کرتا ہوں, کچھ مدینے کا بھی ذکر ہو جائے نا, پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں. جیسے ہی نبی پاک جبل احد پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا, عشق کی زبان میں جھومنے لگا, ویسے اس پہ زلزلہ آ گیا. حدیثوں میں کیا لکھا ہے؟ زلزلہ آ گیا. اچھا آج کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, مگر ارتھ کوئک, زلزلہ آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے ملک تباہ ہو جاتے ہیں, پل گر جاتے ہیں, بلڈنگیں گر جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے. زلزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. مگر سنو کیا ہوا, میرے آقا کی شان دیکھو. نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی, فرماتے اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یہ سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ ریفرنس پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں, سنو اس حدیث میں. ایک تو پہلے نبی پاک کی قدرت, نبی پاک کی طاقت, اللہ نے کیسی اتھارٹی دی کہ ارتھ کو ایک زلزلے کو ٹھوکر لگاتے ہیں, پہاڑ رک جاتا ہے, زلزلہ رک جاتا ہے. آج کی سائنس نہیں روک سکتی ہے, میرے آقا کی ٹھوکر روک دیتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ارے میرے آقا کی ایڑیوں کی یہ شان ہے. اب جناب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آقا احد سے فرماتے کیا ہیں؟ اے احد تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام. صدیق کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے. 2 شہید کون ہیں جناب؟ حضرت عمر, حضرت عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں, شہید تو نہیں ہوئے, زندہ ہیں, حیات ہیں, ظاہری حیات سے متصف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا جانتے تھے یہ 2 شہید ہونے والے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, پھر کس بات کی ٹینشن ہے, پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ تو احد پہاڑ پہ نبی پاک کی ایک شان ظاہر ہوئی. لیکن خود نبی پاک احد کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ احد تو بے جان پہاڑ ہے, پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا, امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا. سچی محبت کرنی ہے. یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا عشق رسول بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. نبی پاک کی شان ہم کیوں سنتے ہیں بار بار؟ تاکہ اور عشق رسول میں اضافہ ہو. مگر پرابلم آج کے دور میں پتہ کیا ہے؟ دعویٰ سب کا ہے, بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں, ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول. ہم عاشق رسول ہیں یہ ہم کہتے ہیں, مگر کیا شریعت کی نظر میں واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کون سچا پکا مومن ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں مومن نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کی اولاد, اس کے والد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
تو عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ صرف نعرے لگانے سے تو عاشق رسول نہیں بن جائیں گے نا، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو والدین کی نافرمانی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی اور برے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ خود سوچے نا، کیا میری لائف اسٹائل عشق رسول والا ہے، غلامی رسول والا ہے؟ تو بری دوستیاں چھوڑیں، برے ماحول سے دور ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا کہ جہاں الحمدللہ عشق رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، کتنے لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی، پکڑ پکڑ کر چاہ رہی ہے کہ امت کو نیک بنا دیا جائے، نمازی بنایا جائے، جماعت کا پابند بنایا جائے، درود پاک کا۔ یہ دعوت اسلامی والے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں، یہ ہماری قبر و آخرت بہتر چاہتے ہیں؟ ان کے دوست بن جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ آج لوگ جوئے کی طرف لے جانے والے بن گئے۔ دوستوں کے پاس بیٹھو تو سنا ہے موبائل فون پہ گیمیں آ گئی ہیں جو بتا رہے ہیں یہ گیم کھیلو تو اتنے لاکھ بچ جائیں گے، یہ گیم کھیلو اتنے ہزار۔ حرام جوئے میں لگانے والے دوست، فلموں میں لے جانے والے، سنیما لے جانے والے، پتہ نہیں کدھر کدھر لے جانے والی گیدرنگیں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ بیچارے دعوت اسلامی والے پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں قافلے میں چلو، درس سن لو، بیان سن لو، اچھا بھائی نیک اعمال پر عمل کر لو، ان کی مہربانی ہے، ہم پھر ان کی بات نہیں سنتے۔ ایسا نہ کریں، واللہ یہ اچھے دوست ہیں، یہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اس گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہمیں عشق رسول کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا دست و بازو بن جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھی بنیں، اجتماعات میں آتے رہیں، ماشاءاللہ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، ہفتے کی رات مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی بدلیں گے، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اس پر فرق پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔